اب تفسیر کی طرف دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر انہیں ان منع کردہ کاموں کا بھی حکم دیا جاتا جنہیں وہ اس وقت کر رہے ہیں تو وہ ان کاموں کو بھی نہ کرتے، اس لیے کہ ان کی ذلیل طبیعتیں حکم الہی کی مخالفت پر ہی استوار ہوئی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی خبر دی ہے جو ظاہر نہیں ہوئی، لیکن ہوتی تو کس طرح ہوتی۔ اس آیت کو سن کر ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتا تو یقیناً ہم کر گزرتے، لیکن اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس سے بچا لیا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا بے شک میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط اور ثابت ہے۔ اس روایت کی دوسری سند میں ہے کہ کسی ایک صحابہ رضوان اللہ علیہم نے یہ فرمایا تھا کہ سدی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ ایک یہودی نے حضرت ثابت بن قیس بن شماس سے فخریہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر خود ہمارا قتل بھی فرض کیا تو ہم کر گزرے۔ اس پر حضرت ثابت نے فرمایا واللہ اگر ہم پر یہ فرض ہوتا تو ہم بھی کر گزرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور روایت میں ہے کہ جب یہ آیت اتری تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ حکم ہوتا تو اس کے بجا لانے والوں میں سے ایک ابن ام عبد بھی ہوتے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اس آیت کو پڑھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ بھی اس پر عمل کرنے والوں میں سے ایک ہیں۔ ارشاد الہی ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے احکام بجا لاتے اور ہماری منع کردہ چیزوں اور کاموں سے رک جاتے تو یہ ان کے حق میں اس سے بہتر ہوتا کہ اور دنیا اور آخرت کی بہتر راہ کی رہنمائی کرتے۔ پھر فرماتا ہے اور جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے اور منع کردہ کاموں سے باز رہے اسے اللہ تعالیٰ عزت کے گھر میں لے جائے گا، نبیوں کا رفیق بنائے گا اور صدیقوں کو جو مرتبے میں نبیوں کے بعد ہیں ان کا مصاحب بنائے گا، شہیدوں، مومنوں اور صالحین جن کا ظاہر باطن آراستہ ہے ان کا ہم جنس بنائے گا۔ خیال تو کرو یہ کیسے پاکیزہ اور بہترین رفیق ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ ہر نبی کو اس کے مرض کے زمانے میں دنیا میں رہنے اور آخرت میں جانے کا اختیار ہوتا ہے، جب اختیار دیا جاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو شدت نقاہت سے اٹھ نہیں سکتے تھے، آواز بیٹھ گئی تھی، لیکن میں نے سنا کہ آپ فرما رہے ہیں ان کا ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا جو نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور نیکوکار ہیں۔ یہ سن کر مجھے معلوم ہو گیا کہ اب آپ کو اختیار دے دیا گیا۔ یہی مطلب ہے جو دوسری حدیث میں آپ کے یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ اللہ میں بلند و بالا رفیق کی رفاقت کا طالب ہوں۔ یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنی زبان مبارک سے نکالا، پھر فوت ہو گئے علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ اس آیت کا شان نزول بیان ہوتا ہے کہ ابن جریر میں ہے کہ ایک انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے دیکھا کہ سخت مغموم ہیں، سبب دریافت کیا تو جواب ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تو صبح شام ہم لوگ آپ کی خدمت میں آ بیٹھتے ہیں، دیدار بھی ہوتا ہے اور 2 گھڑی صحبت بھی میسر ہو جاتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن تو آپ نبیوں کی اعلیٰ مجلس میں ہوں گے، ہم تو آپ تک پہنچ بھی نہ سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس پر حضرت جبرائیل یہ آیت لائے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر انہیں یہ خوشخبری سنا دی۔ یہی اثر مرسل سند سے بھی مروی ہے۔ حضرت ربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یار یہ ظاہر ہے کہ حضور کا درجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ پر ایمان لانے والوں سے یقیناً بہت ہی بڑا ہے۔ پس جب کہ جنت میں یہ سب جمع ہوں گے تو آپس میں ایک دوسرے کو کیسے دیکھیں گے اور کیسے ملیں گے؟ پس یہ آیت اتری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوپر کے درجے والے نیچے والوں کے پاس اتر آئیں گے اور پربہار باغوں میں سب جمع ہوں گے اور اللہ کے احسانات کا ذکر اور اس کی تعریفیں کریں گے اور جو چاہیں گے پائیں گے، ناز و نعم سے ہر وقت رہیں گے۔ ابن مردویہ میں ہے، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنی جان سے، اپنے اہل و عیال سے اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ میں گھر میں ہوتا ہوں لیکن شوق زیارت مجھے بے قرار کر دیتا ہے، صبر نہیں ہو سکتا، دوڑتا بھاگتا آتا ہوں اور دیدار کر کے چلا جاتا ہوں۔ لیکن جب مجھے آپ کی اور اپنی موت یاد آتی ہے اور اس کا یقین ہے کہ آپ جنت میں نبیوں کے سب سے بڑے اونچے درجے میں ہوں گے تو ڈر لگتا ہے کہ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا۔ آپ نے تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن یہ آیت نازل ہوئی۔ اس روایت کے اور بھی طریق ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتا اور پانی وغیرہ لا دیا کرتا تھا۔ ایک بار آپ نے مجھ سے فرمایا، کچھ مانگ لے۔ میں نے کہا، جنت میں آپ کی رفاقت کا طالب ہوں۔ فرمایا، اس کے سوا اور کچھ؟ میں نے کہا، وہ بھی یہی۔ فرمایا، میری رفاقت کے لیے میری مدد کر، بکثرت سجدے کیا کر۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں اللہ کے لا شریک ہونے کی اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، جو مرتے دم تک اسی پر رہے گا وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ پھر آپ نے اپنی 2 انگلیاں اٹھا کر اشارہ کر کے بتایا، لیکن یہ شرط ہے کہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔ مسند احمد میں ہے، جس نے اللہ کی راہ میں 1000 آیتیں پڑھیں وہ انشاءاللہ قیامت کے دن نبیوں کے، صدیقوں، شہیدوں اور صالحوں کے ساتھ لکھا جائے گا۔ ترمذی میں ہے، سچا امانت دار تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ ان سب سے زیادہ زبردست بشارت اس حدیث میں ہے جو صحاح ستہ اور مسانید وغیرہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک زبردست جماعت سے تواتر مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو ایک قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن اس سے ملا نہیں، تو آپ نے فرمایا، حدیث المرء مع من احب، ہر انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلمان جس قدر اس حدیث سے خوش ہوئے اتنا کسی اور چیز سے خوش نہیں ہوئے ہیں۔ المرء من احب، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، واللہ میری محبت تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، حضرت ابو بکر سے ہے، حضرت عمر سے ہے، تو مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے بھی انہی کے ساتھ اٹھائے گا، گو میرے اعمال ان جیسے نہیں۔ یا اللہ، تو ہمارے دل بھی اپنے نبی اور ان کے چاہنے والوں کی محبت سے بھر دے اور ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ کر دے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جنتی لوگ اپنے سے بلند و درجہ والے جنتیوں کو ان کے بالا خانوں میں اس طرح دیکھیں گے جیسے تم چمکتے ستاروں کو مشرق یا مغرب میں دیکھتے ہو۔ ان میں بہت کچھ فاصلہ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا، یہ منزلیں تو انبیاء کرام کے لیے ہی مخصوص ہوں گی، کیوں اور وہاں تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان منزلوں تک وہ بھی پہنچیں گے جو اللہ پر ایمان لائے، رسولوں کو سچا جانا اور مانا۔ ایک حبشی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو پوچھنا ہے پوچھو اور سمجھو۔
وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو صورت میں، رنگ میں، نبوت میں اللہ عز و جل نے ہم پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اگر میں بھی اس چیز پر ایمان لاؤں جس پر آپ ایمان لائے ہیں اور ان احکام کو بجا لاؤں جنہیں آپ بجا لا رہے ہیں، تو کیا میں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ مجھے ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس کا ہاتھ جگمگاتا ہوا نظر آئے گا، لا الہ الا اللہ کہنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہنے والے کے لیے 1,34,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس پر ایک اور صاحب نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ حقائق ہیں تو پھر ہم کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک انسان قیامت کے دن اس قدر مال لے کر آئے گا کہ اگر کسی پہاڑ پر رکھ دیے جائیں تو وہ بھی بوجھل ہو جائے، لیکن ایک ہی نعمت جو کے مقابل کھڑی ہوگی، جو صرف اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا نتیجہ ہوگی۔ اس کے سامنے مذکورہ اعمال کم نظر آئیں گے، محض اس کا شکریہ میں ہی اعمال کم نظر آئیں گے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ، رحمت کاملہ سے اسے ڈھانک لے اور جنت دے دے۔ اور یہ آیتیں اتری کہ حل اتاک علی الانسان حین من الدہر سے لے کر یہاں تک وملکن کبیرہ، سورہ دہر کی آیتیں ہیں 1 تا 20۔ تو حبشی صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت میں جن جن چیزوں کو آپ کی آنکھیں دیکھیں گی میری آنکھیں بھی دیکھ سکیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر وہ حبشی فرتے شوق میں روئے، اور اس قدر روئے کہ اسی حالت میں فوت ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کی نعش مبارک کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں اتار رہے تھے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت، اس کا فضل، اس کی رحمت سے ہی یہ اس کے قابل ہوا کہ نہ کہ وہ اپنے اعمال سے، اس کے اعمال نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس حبشی غلام کو، اس حبشی شخص کو، صحابی کو ایسا گھیر لیا کہ وہ جنتی بن گیا۔ اس کے عمل جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھے اس کے پاس، لیکن محبت تھی، شوق تھا جنت میں جانے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ پانے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسی محبت پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ نیک عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔